بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ جو شخص کسی آدمی سے محبت کرتا ہے کسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں۔ جس شخص کو آگ میں کود جانا کفر کی طرف لوٹ جانے سے زیادہ پسند ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے نکال لیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور اچھا مسلمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے جو اس نے اپنے دور جاہلیت میں کی ہوتی ہے، اور اس کا ہر وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے جو اس نے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، نیکی کا ثواب ملے گا۔ نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہوگا، اور برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ہوگا۔ ہاں، اللہ عز و جل چاہے تو اسے بھی معاف فرما دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے۔ آپ نے پوری آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا، جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جس شخص نے ان مذکورہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہوگا، چاہے اسے عذاب دے چاہے معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کفار سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز قائم کریں اور ہمارا ذبح شدہ جانور کھائیں، ہماری طرح نماز پڑھیں تو
ان کے جان و مال ہم پر حرام ہیں، الا یہ کہ ان پر کوئی حق بنتا ہو۔ ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، اور ان پر وہ فرائض عائد ہوں گے جو مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں۔